طلبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اردو گرامر ہے جماعت دہم کی، جو کہ کل آپ کا پیپر بھی ہے بورڈ کا، تو میں نے سوچا کہ جو کچھ اہم جو ہے وہ چیزیں ہیں گرامر کے لحاظ سے جو کہ بورڈ میں جن میں سے MCQs آ سکتے ہیں، وہ چیزیں آپ سے جو ہے وہ اس لیکچر میں شیئر کی جائیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گرامر کس کو کہتے ہیں۔ تو چند مخصوص اصولوں یا قواعد کا مجموعہ جس سے کسی زبان کو سیکھنے میں آسانی ہو گرامر کہلاتی ہے۔ تو اس گرامر کے بیٹے دو حصے ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، پوچھا جا سکتا ہے شارٹ آنسر یا MCQs کہ سوری MCQs ہی ہوگا، شارٹ آنسر میں نہیں آتے، کہ اردو قواعد کے کتنے حصے ہیں، اردو گرامر کے کتنے حصے ہیں۔ تو یہ دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ صرف ہے، اور یہ کہ اس میں کن چیزوں پر بحث ہوتی ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں الفاظ پر بحث ہوتی ہے، جیسا کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث، واحد ہے، جمع، فعل ہے یا اسم، ٹھیک ہے، کیا ہے۔ جبکہ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے نحو۔ نحو وہ حصہ ہے گرامر کا جس میں الفاظ سے آگے یعنی مرکب، جملوں اور عبارات پر بحث کی جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جو وہ اردو قواعد کے دو حصے۔ اس کے بعد بیٹے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے کلمہ۔ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کلمہ سے مراد وہ تو کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ سے مراد کوئی بھی اکیلا اور بامعنی لفظ جو ہے وہ کلمہ کہلاتا ہے، جیسے جب وہ پانی ہے، درخت ہے، روٹی ہے، سیب، بندہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے محمل۔ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ کلمہ بامعنی لفظ ہوتا ہے، محمل بے معنی، یعنی وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو محمل کہلاتا ہے، جیسے روٹی ووٹی، روٹی ووٹی، دانا دنکا، پانی وانی۔ ان الفاظ میں ووٹی، دنکا، وانی یہ محمل ہیں۔ کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کے بیٹے 3 اقسام ہیں۔ یہ MCQs میں عموماً پوچھا جاتا ہے کہ کلمہ کی کتنی اقسام ہیں، 2 3 4 5 کتنی ہیں؟ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کلمہ کی 3 اقسام ہیں، بہت مشہور ہیں، آپ چھوٹی کلاسز سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اسم، فعل اور حرف، یہ 3 اقسام ہیں۔ اب پہلے دیکھتے ہیں ہم اسم کیا ہوتا ہے۔ تو کلمہ کی 3 اقسام ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ اسم کیا ہوتا ہے، کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے لاہور ہے، احمد ہے، کرسی ہے، گھر ہے، سکول وغیرہ۔ اس کے بعد ہے فعل، جو کہ دوسری قسم ہے، کسی کام کو کرنا یا کسی کام کا ہونا فعل کہلاتا ہے، جیسے کیا، کرنا، ٹھیک ہے، اور پڑھا، پڑھی وغیرہ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ فعل کہلاتے ہیں۔ تیسری قسم ہے بیٹے کلمہ کی حرف۔ وہ کلمہ ہے جو اکیلے کوئی معنی نہیں دیتا، بلکہ الفاظ کے ساتھ یا پھر جملوں میں استعمال ہو کر اپنے معنی دیتا ہے، جیسا میں، سے، تک، پر، اوپر، نیچے، واسطے، درمیان۔ یہ کیا ہے؟ یہ حروف ہیں، اور ان کو حروف جار بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹے اسم کی اقسام بلحاظ استعمال۔ تو اسم کی اقسام استعمال کے لحاظ سے 2 ہیں، ایک ہے اس میں نکرہ اور دوسری ہے اس میں معرفہ۔ تو اس میں نکرہ کیا ہے؟ اسم کی وہ قسم ہے جو کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے، جیسے آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے، بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لڑکا، لڑکی، شہر، کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کامن جو ورڈز ہیں جو کہ استعمال ہو سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ اسم کی اقسام، اس میں نکرہ کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں معرفہ۔ یہ اس کی اپوزٹ ہے، وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرے، جیسے احمد، لاہور، قرآن مجید، کراچی، سبزی منڈی، قبرستان، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس میں معرفہ کی اقسام ہیں۔ تو اس میں نکرہ کی اقسام کتنی ہیں؟ اس میں نکرہ کی اقسام 5 ہیں۔ یہ بھی MCQs میں پوچھا جاتا ہے عموماً کہ اس میں نکرہ کی کتنی اقسام ہیں، 2 4 5 6، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹے آپ نے ذہن میں رکھنا کیونکہ یہ امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہے۔ اس میں نکرہ کی 5 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ اس میں صوت ہے، اس میں صوت یعنی آواز کو کہتے ہیں، اس میں اعلیٰ، اس میں مکبر، اس میں مصغر اور اس میں ظرف۔ تو یہ ہیں بیٹے اسم کے اقسام بلحاظ اقسام میں سے جو ہے وہ اس میں نکرہ کی 5 اقسام، ٹھیک ہے۔
تو آج کے لیکچر میں ابھی اتنا ہی ہے اس لیکچر میں. اگلے لیکچر میں ہم اسم نکرہ کی جو اقسام ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ پڑھیں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ